الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے ہمارے آرام کے لیے، ہماری آسائش کے لیے، یا اللہ رب العالمین نے جو بھی شر پیدا کیے ہیں، جو بھی برائیاں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اور جو بھی اچھے اور برے حالات اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، یہ سب ایمان والوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ در حقیقت انسان اسی وقت سمجھ میں آتا ہے اور انسان کی حقیقت اسی وقت آشکارا ہوتی ہے جب اس کے سامنے دونوں طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اگر صرف اچھے حالات ہوتے، صرف اللہ رب العالمین انسان کو آرام ہی آرام دے، شر نہ ہو، برائی نہ ہو، یا انسان کو صرف اور صرف دنیا کے اندر خوشحالی ملتی رہے، تو یہ اس سے انسان سامنے نکھر کر نہیں آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اور جب دونوں طرح کے حالات ہوتے ہیں تب انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ الاشیاء تتبین باضدادھا، کہ تمام چیزوں کی جو حقیقت پتہ چلتی ہے وہ اس کی مخالف چیزوں سے پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو توحید کی اہمیت جاننی ہے تو آپ شرک کو دیکھیں، اسلام کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کفر کو دیکھیں، اگر آپ کو فرما برداری کو سمجھنا ہے تو نافرمانی کو دیکھیں، اور اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت کو سمجھنا ہے تو اللہ رب العالمین کے جو نافرمانی کے کام ہیں وہ اگر ہمارے سامنے ہوں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں اطاعت کی کیا اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین نے اطاعت کی کتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو پوری دنیا یہ آزمائش ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ کہہ لیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ کافی ہے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو آزمائے گا، اس دنیا کے اندر لوگوں کو آزمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے انسان کو آزماتا کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مصیبت کے دن بھی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو وہیں اللہ رب العالمین کی زحمتوں کا بھی ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین سچے لوگوں کو جان لے اور اللہ رب العالمین جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ یہ آزمائش کا مقصد ہے، کیونکہ سچے لوگ اور جھوٹے لوگ اسی وقت سامنے آتے ہیں نکھر کے جب اللہ رب العالمین ان کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تبھی سامنے نکل کے آتے ہیں کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ تو گزشتہ قوموں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے آزمایا۔ آپ دیکھیے پچھلے کتنے انبیاء کرام آئے، ان کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے کس کس طرح سے آزمایا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس سے کھانا عطا کیا کہ جس کے لیے ان کو آگ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس کے لیے ان کو لکڑی اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس کے لیے ان کو چولہا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فری کا رزق ان کو عطا فرمایا۔ من والسلویٰ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ یہ نعمت تھی بہت بڑی جو اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے لوگوں پر اتارتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتوں سے ان کو نوازا، بہت سے طرح طرح کے کھانے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ان کو راس نہیں آئیں اور اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا چاہا تو اللہ رب العالمین نے بہت سی تکلیفوں سے بھی ان کو گزارا اور بہت سی تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت سے لوگ ایمان سے ہٹ گئے، بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے لگے، اور بھی بنی اسرائیل کے جو دوسرے نبی تھے ان کا انکار کرنے لگے، ان کے ساتھ کفر کرنے لگے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے لگے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور اس قدر ہٹ دھرم ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل اور بندر بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ہم نے ان کے اوپر طوفان نازل کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ہم نے ٹڈی کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ وَالضَّفَادِعَ، ہم نے ان کے اوپر مینڈھک کا عذاب نازل کیا کہ جہاں دیکھو وہاں ان کو مینڈھک نظر آتے تھے، ان کے کھانے میں مینڈھک اچھل کر آ رہا ہے، ان کے پانی میں مینڈھک اچھل کر آ رہا ہے، ہر جگہ ان کے بستر پر مینڈھک ہی مینڈھک نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جوئیں کا عذاب دیا کہ ان کے سروں سے جوں جو ہے ٹپکا کرتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا سخت عذاب دیا۔ پانی کو اللہ رب العالمین خون بنا دیتا تھا، پانی کو خون بنا دیتا تھا، اللہ رب العالمین پانی کو خون میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو اس طرح کے خطرناک عذاب سے اللہ رب العالمین نے ان کو دوچار کیا۔ تو یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، پچھلی قوموں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ وہیں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، ان کی بیویاں آپ دیکھیں کفر پر مر گئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی بیویاں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے کفر کیا، اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی بیویوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اور وہیں فرعون کی بیوی آسیہ ایمان والی تھی، ایک ظالم بادشاہ کے ماتحت تھی، لیکن اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس طرح سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت میں فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا ایمان والے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، یہ کافی ہے، وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کر دی ایک راستے کی طرف، یعنی بھلائی کا بھی راستہ دکھا دیا، برائی کا بھی راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب وہ چاہے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بندہ بن جائے۔ دونوں طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العالمین نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا ہے، گمراہی کا راستہ بتلا دیا ہے، ہدایت کا راستہ بتلا دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کو اختیار کیا کرنا ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہاریہ، کہ ہم نے جس شریعت پر تم کو چھوڑا ہے وہ بالکل واضح شریعت ہے، اس کی راتیں بھی بالکل دن کی طرح واضح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ ہماری اس شریعت سے وہی بھٹک سکتا ہے، ہماری اس شریعت سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے، ہماری اس شریعت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے کہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوگی، جس کی قسمت میں بربادی لکھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی اس شریعت سے الگ ہوگا، ورنہ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، دونوں طرح کے جذبات اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا یوں ہی پیدا کی ہے اور اس دنیا کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، نہ تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا، نہ تو ہمیں کسی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور نہ تو دنیا میں کیے گئے اعمال کا ہم کو اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، وہ کہتے تھے کہ وما نحن بمبعوثین، کہ یہ دنیا تو کھیل کود ہے بس، وما نحن بمبعوثین، ہم یہاں پر نموت و نحیا، وما نحن بمبعوثین، ہم یہاں پر مرتے ہیں، ہم یہاں پر جیتے ہیں، اور مرنے کے بعد وما نحن بمبعوثین، ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا، ہم کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ رب العالمین اس طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو بیکار پیدا کرے، کسی چیز کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو، کسی چیز کو پیدا کرنے کے اندر کوئی حکمت نہ ہو، اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا زمین و آسمان کو بنانے کا اللہ رب العالمین کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فتعال اللہ الملک الحق، کہ جو حقیقی بادشاہ ہے یعنی اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اس طرح کے عیب سے پاک ہے۔ یہ جو مشرکین کہتے ہیں، یہ جو ملحدین کہتے ہیں، یہ جو زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس دنیا کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ بندہ یہاں پر رہے، یہاں کی آزمائشوں کا سامنا کرے، اور یہاں پر جو مصیبتیں اس پر آ رہی ہیں ان کا سامنا کرے، ان میں رہ کر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کا کہنا مانے۔ اس کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا تو وہاں پر اللہ رب العالمین کے سوالات کا جواب دے بندہ۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو اور اسی طرح سے آپ دیکھیے مومنوں کی شان اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے آیات میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ رب العالمین کو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور پہلو پر لیٹ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس دنیا کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اے اللہ تو دنیا کو بیکار پیدا کرے، پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو، سبحانک، اے اللہ میں اس بات سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تیری کوئی بھی
تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لینا۔ اور بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزماتے ہیں شر دے کر اور خیر دے کر، ہم تم کو آزماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے توحید کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے شرک کو بھی پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے بھلائی کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے برائی کو بھی پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بھی پیدا کیا، کہ انسان جو ہے ان میں رہ کر، ان تمام چیزوں میں رہ کر اللہ رب العالمین کو پہچان لے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر آپ دیکھ لی کس طرح سے انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مال دے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین مال لے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین اولاد دے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین اولاد لے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین اچھا مکان دے کر آپ کو آزماتا ہے، اللہ رب العالمین اچھے کھانے دے کر آپ کو آزماتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو افلاس سے آزماتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو غریبی سے اور مفلسی سے آزماتا ہے۔ اور کتنی مثالیں صحابہ کرام کے دور کی موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو کنگال رکھ کر اور مفلس رکھ کر آزمایا، اور وہی بات صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال دے کر آزمایا۔ اللہ رب العالمین کے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسے اصحاب تھے کہ جن کو ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صرف اور صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھی، پورے جسم پر وہ کپڑا لپیٹ لیا اور ان کا دوسرا کپڑا ٹنگا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ اے جابر تمہارے پاس دو کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تم جیسے نادانوں کو بتانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کون ایسا انسان تھا کہ جس کو دو کپڑے نصیب تھے؟ یعنی بہت ہی کم لوگ ایسے تھے کہ جن کو دو کپڑے نصیب تھے، اکثر لوگوں کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا۔ یہ آزمائش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ، تو سخت آزمائشوں سے گزرے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان کو چند ٹکوں میں فروخت نہیں کیا۔ کھانے پینے میں دیکھ لیجئے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، کہ حدیث میں ذکر ہے کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اونٹ کی اوجھڑی جو ہوتی تھی صحابہ کرام اس کی تری کو اپنے سینے پر مل لیا کرتے تھے، کھجور کو صحابہ کرام کھاتے نہیں تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ایک بھائی کھجور کو چوس کر اپنے دوسرے بھائی کو دے دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کو روٹیاں نصیب نہیں ہوتی تھیں، اور ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے نکل آئے، اور ادھر سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی اپنے گھر سے نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بے وقت آپ لوگ کیوں گھر سے نکل آئے ہیں؟ تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہمارے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم لوگ گھر سے اس لیے نکل آئے ہیں تاکہ لوگ ہم کو دیکھیں تو اپنے گھر لے جا کر ہم کو کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس چیز نے تم کو گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے ہم کو بھی ہمارے گھر سے نکالا ہے، یعنی ہمارے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ صفہ کے چبوترے پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے تھے، اور کبھی کبھی راستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر رحم کھا کر، ہمارے اوپر ترس کھا کر کوئی اپنے گھر ہم کو لے جائے اور ہم کو لے جا کر بھر پیٹ کھانا کھلا دے، بھر پیٹ کھانا کھلا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اکثر صحابہ کرام کو اپنے گھر میں لے جایا کرتے تھے اور جا کر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا معاملہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، استقامت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کبھی بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی کبھی بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ایمان سے کفر کی طرف پھر جائیں، بلکہ ایک بار نوبت یہاں تک آ گئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ
کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بعض صحابہ کرام توحید سے پھر جائیں گے، ایمان سے پھر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، ورنہ صحابہ کرام آج ایمان سے پھر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ بارش کا نزول فرما، رحمت کی بارش کا نزول فرما، تاکہ صحابہ کرام کا ایمان تازہ ہو اور ان کے قدم میدان جہاد میں جم جائیں۔ تب اللہ رب العالمین نے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر آزماتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف دے کر، یعنی دشمنوں کا خوف تمہارے اندر ہم مسلط کریں گے، تمہارے اندر دشمنوں کا خوف پیدا کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس آزمائش سے گھبرا کر تم نافرمانی کرنے لگو، تم ایمان سے پھر جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے بھوکا رکھ کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے مال میں کمی کر کے، ہم تم کو آزمائیں گے جان میں کمی کر کے، ہم تم کو آزمائیں گے پھلوں میں کمی کر کے۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش کی قسمیں ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین مختلف طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین بچوں کو لے کر آزماتا ہے، بچوں کو اٹھا کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کس کس طرح سے دنیا کے اندر آزماتا ہے کہ اللہ رب العالمین بیماری کو عام کر دیتا ہے، معصوم بچہ نہ جانے کون کون سی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی آزمائشیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی معصوم بچوں کی وفات ہوئی، لیکن ان کے والدین نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس سلسلے میں بارہا میں ذکر کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ رمیثہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کا بچہ وفات پا گیا تھا، ان کا بچہ وفات پا گیا تھا، اور ان کے جب شوہر گھر آئے تو انہوں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ شوہر نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ بچہ پہلے سے زیادہ پرسکون حالت میں ہے، بچہ پہلے سے زیادہ پرسکون حالت میں ہے۔ اور ماں نے خود اپنے بچے کو غسل دیا، ماں نے خود اپنے بچے کو کفن دیا، اور جا کر گھر کے ایک کونے میں بچے کی نعش کو رکھ دیا۔ جب باپ آیا تو کہا کہ بچہ پہلے سے زیادہ پرسکون حالت میں ہے، یعنی پہلے وہ دنیا میں رہ کر تکلیفیں برداشت کر رہا تھا، لیکن آج اللہ رب العالمین نے اس کو آرام دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اپنے شوہر کو اس صبردار بیوی نے سمجھایا کہ اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے تو کیا آپ اس کو وہ رقم واپس نہیں کریں گے؟ تو کہا کہ ہاں ہم بالکل واپس کریں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ایک بیٹا دیا تھا، اور وہ بیٹا اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوئی، رات میں اس طرح سے انہوں نے پوری رات گزاری جس طرح سے شوہر اور بیوی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ صبر سے کام لو، اللہ رب العالمین اس رات کے نتیجے میں تم کو بہت سی اولادوں سے نوازے گا۔ تو ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سینکڑوں اولادوں سے ان کو نوازا، سینکڑوں اولادوں سے ان کو نوازا۔ تو یہ صبر کرنے کا نتیجہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح سے بچوں کو لے کر آزماتا ہے۔ ایک نواسے کا انتقال ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بیٹی نے خبر بھیجی کہ جا کر نانا سے کہہ دو کہ نواسے کی وفات پر تشریف لائیں، اور یہاں آ کر نواسے کو چومیں، اور اس کے بعد اس کی تدفین اور تجہیز و تکفین کا کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی سے جا کر کہہ دو کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرے، اور اللہ رب العالمین کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھے۔ لیکن بیٹی نے کہا کہ نہیں، جا کر نانا سے کہہ دو کہ یہاں پر تشریف ضرور لائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہیں ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُنُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ اے ابراہیم، بیٹے کا نام ابراہیم تھا، آپ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں، ہم کو غم لاحق ہوا ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا کہ جس سے میرا اللہ راضی
راضی ہو، جس سے میرا رب خوش ہو، میں اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا۔ تو یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان آزمائشوں میں جو لوگ کھرے اترتے ہیں، جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے۔ تو دنیا کی آزمائشوں سے کبھی بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ لیکن آپ دیکھیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اور مسلم قوم میں یہ چیز کم ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز مسلم قوم میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ خودکشی کا تصور مسلمان قوم میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ اللہ رب العالمین نے ساری آیتوں میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین مختلف طرح سے تم کو آزماتا ہے، اور پھر اگر اللہ رب العالمین اس طرح سے ہم کو آزما لے جس طرح سے صحابہ اکرام کو آزمایا تھا، تب ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم خودکشی کر لیتے ہیں، ہم ڈپریشن میں آ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں اور اس دنیا سے ہم چلے جانے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے۔ عربی کی مثل بیان کی جاتی ہے کہ فر من المطر وقام تحت المیزاب، ایک انسان بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو بارش سے بھاگنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ پڑھیے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا کہ جس نے خودکشی کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز نہیں پڑھائی۔ آپ نے کہا کہ جاؤ تم لوگ پڑھ لو، لیکن ہم اس انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے دنیا کے اندر، اگر اس نے اوپر سے گر کے خودکشی کی ہے تو یہ آخرت میں جانے کے بعد یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہے گا، اوپر چڑھے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، پھر چڑھے گا، پھر ہلاک کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دھاردار چیز سے مار کر اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو جہنم میں اس کے ہاتھ میں چاقو ہوگا اور وہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں اس کو مارتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے زہر کھا کر خودکشی کی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو زہر دے گا اس کے ہاتھ میں، اور اس کو کھائے گا، اس کو پیے گا، اور ہمیشہ وہ ایسا کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کے ہاں اس کا تصور بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے پیدا ہی اسی لیے کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو مختلف طرح سے آزمائے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کئی ایک آیتوں میں آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اور جو بھی خوبصورتی کا سامان ہم نے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تم کو مختلف طرح سے آزمائیں اور دیکھیں کہ کون ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اللہ رب العالمین کو جب اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے تو خوب نعمتیں اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے، خوب عزت دیتا ہے، خوب شہرت دیتا ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری تکریم کی، اللہ رب العالمین نے میری عزت کی، اللہ رب العالمین نے میرا احترام کیا، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اس کے حق میں آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور اللہ رب العالمین کسی کو آزمانا چاہتا ہے فقدر علیہ رزقا، تو اللہ رب العالمین اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین روزی کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ تو یہ جو ہے معیار نہیں ہے سعادت کا، یہ خوش نصیبی کا معیار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت زیادہ مال دے دیا، یا اللہ رب العالمین نے ہماری بہت زیادہ عزت کی اور دنیا میں ہمیں بہت شہرت دی۔ یہ جو ہے خوش نصیبی اور سعادت کا معیار نہیں ہے، بلکہ سعادت کا معیار یہ ہے کہ ان آزمائشوں پر کون صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کس کو دیکھتا ہے کہ وہ سچا ہو کر سامنے آیا اور اللہ رب العالمین کا سچا ایمان والا بندہ ہے۔ لہذا آزمائشوں سے ہمیں گھبرانا
نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مختلف طرح سے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے، بلکہ پیدائش کا اور موت و حیات کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو مختلف طرح سے آزمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام آزمائشوں پر ثابت قدم رہ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ۔ اے اللہ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔